قوم عاد پہاڑ جیسی قد و قامت کے مالک، جنہوں نے عظیم ستونوں والے شہر آباد کیے، لیکن ان کے ایسے کون سے بد اعمال تھے جن کی بنا پر ان پر دردناک عذاب الہی نازل ہو گیا۔ اس عذاب نے کیسے دنیا کی سب سے طاقتور قوم کو نیست و نابود کر دیا۔ محترم ناظرین، یہ وہ زمانہ تھا جب طوفان نوح کا خاتمہ ہو چکا تھا اور حضرت نوح علیہ السلام اپنی کشتی سے زمین پر اتر آئے تھے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اپنے 3 بیٹوں کو دنیا کے مختلف حصوں میں روانہ کر دیا تاکہ دنیا میں انسانی آبادی دوبارہ سے پھیلے۔ حضرت نوح کا وہ بیٹا جس کا نام سام تھا، وہ سرزمین عرب میں آ کر آباد ہو گئے، جہاں ان کی نسل پھلی پھولی۔ اسی جزیرہ عرب میں سامی نسل کی ابتدا ہوئی۔ اسی سامی نسل میں ایک طاقتور سردار کی پیدائش ہوئی۔ اس طاقتور سردار کا نام عاد تھا۔ ناظرین، یہی آج کی ویڈیو کا موضوع ہے۔ ویڈیو کی تفصیل کی طرف بڑھنے سے پہلے نئے آنے والے ناظرین سے گزارش ہے کہ میرے چینل اردو داستان گھر کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو پریس کر دیں۔ ناظرین، عاد اپنی اولادوں کے ساتھ جنوبی عرب کے علاقوں میں جا بسا۔ اس علاقے کو صحرائے احقاف کہتے تھے، جہاں ریت کے بلند و بالا ٹیلے تھے۔ عاد اپنی اولادوں کے ساتھ یہاں آ کر آباد ہو گیا۔ اسی جگہ پر اس کی اولادوں کے 13 قبیلے بنے۔ یہ لوگ قوم عاد کہلاتے تھے۔ قوم عاد نے اس جگہ پر طاقتور حکومت کی بنیاد رکھی اور 1500 سال تک یہیں آباد رہے۔ اس قوم نے بنجر صحرا کو اپنی طاقت و محنت سے سرسبز علاقے میں تبدیل کر دیا اور یہاں خوبصورت بستیاں آباد کیں۔ قوم عاد دنیا کے سب سے لمبے اور طاقتور ترین لوگ تھے۔ ان کی طاقت کے بارے میں یہ بتایا جاتا ہے کہ وہ اپنے ایک ہاتھ سے ہی درختوں کو جڑوں سے اکھاڑ دیتے تھے۔ نہ کبھی وہ بوڑھے ہوتے تھے اور نہ ہی بیمار ہوتے تھے۔ ان میں سے ہر کوئی 1000 سال کی عمر پاتا تھا۔ قوم عاد کا زمانہ 2000 سال قبل مسیح کا زمانہ قرار دیا جاتا ہے۔ اس قوم نے احقاف کے پہاڑوں کو کاٹ کر عالی شان محل تعمیر کیے اور بلند و بالا پہاڑوں کو تراش کر خوبصورت بستیاں آباد کر کے اپنی عظمت کا ثبوت پیش کیا۔ اسی بنا پر ان کو 1000 ستونوں والے شہر کی قوم بھی کہا جاتا ہے۔ قوم عاد کھجور کے باغات کے مالک تھے اور کھیتی باڑی ان کا پیشہ تھا۔ یہ اتنے طاقتور تھے کہ بڑی بڑی چٹانوں کو کاٹ کر نہریں بنا لی تھیں۔ گویا یہ قوم اس وقت کی سپر پاور قوم تھی۔ ناظرین محترم، قرطبی کی روایات کے مطابق حضرت ابن عباس کا بیان ہے کہ قوم عاد کے لمبے قد والا آدمی 500 ذراع کا ہوتا تھا اور اس قوم میں سب سے چھوٹے قد کا آدمی 300 ذراع کا ہوتا تھا۔ ناظرین، یہاں آپ کی معلومات میں اضافے کے لیے بتاتی چلوں کہ 1 ذراع موجودہ پیمائشی پیمانے کے مطابق 1.5 فٹ کا ہوتا ہے، مطلب کہ لمبے قد والے آدمی کا قد تقریباً 750 فٹ کا ہوگا۔ ان تمام نعمتوں کے باوجود قوم عاد اللہ تعالیٰ کی نافرمان قوم ثابت ہوئی اور دنیاوی مال و دولت اور بے پناہ قوت و طاقت کی وجہ سے وہ سرکش ہو گئے۔ لہٰذا طوفان نوح کے بعد قوم عاد ہی وہ قوم تھی جو کفر و شرک میں مبتلا ہو گئے اور بتوں کے پجاری بن گئے۔ ان کے 3 اہم بت تھے جن کے نام حمود، حب اور سمد ہیں۔ یہ وہ 3 بت تھے جن کی یہ لوگ پوجا کرتے تھے اور ان سے مرادیں مانگتے تھے۔ شرک کے ساتھ ساتھ یہ لوگ جہالت، گمراہی اور بے حیائی، زنا اور فساد میں بھی مبتلا ہو گئے اور بدعمالیوں میں حد سے گزر گئے۔ لہٰذا اللہ پاک نے اسی قوم عاد میں سے ہی ایک نیک اور صالح آدمی جن کا نام ہود علیہ السلام تھا، ان کو نبوت سے سرفراز کیا تاکہ اس گمراہ اور بھٹکی ہوئی قوم کی اصلاح ممکن ہو سکے۔ ہود علیہ السلام نے قوم عاد کو ایک خدا کی عبادت کی دعوت دی اور انہیں شرک اور بے حیائی سے باز رہنے کی ہدایت کی۔ حضرت ہود علیہ السلام 50 سال کی طویل مدت تک قوم عاد کو واعظ و نصیحت کرتے رہے۔ قوم عاد کے 2 قبائل، جن میں سے ایک کا نام کلمان اور دوسرے کا نام خلجان تھا، انہوں نے حضرت ہود علیہ السلام کی شدید مخالفت کی اور آپ کو طرح طرح کی تکلیفیں بھی دیں، لیکن آخرکار مسلسل نصیحت کی وجہ سے قبیلہ خلجان حضرت ہود علیہ السلام پر ایمان لے آیا، لیکن باقی 12 قبیلوں نے حضرت ہود علیہ السلام کی شدید مخالفت کی۔ وہ لوگ کہنے لگے کہ ہم اپنے باپ دادا کا طریقہ ہرگز نہ چھوڑیں گے۔ وہ غرور و تکبر میں ڈوب کر اللہ کو للکارنے لگے اور کہنے لگے کہ اگر ہم سے بھی کوئی طاقتور ہے تو اسے لے آؤ۔ اب قوم عاد پر عذاب کا فیصلہ قریب ترین تھا۔ احقاف میں بارشوں کا سلسلہ ختم ہو گیا۔ سارے چشمے، آبشاریں اور نہریں خشک ہو گئیں۔ ہر طرف خشک سالی کا راج ہو گیا۔ زمین بنجر ہو گئی۔ قوم عاد کے تمام باغات تباہ ہو گئے۔ بھوک پیاس کی وجہ سے جانور مرنے لگے۔ خوراک ختم ہو گئی۔ جب سب
سب کھانا ختم ہو گیا تو یہ لوگ کتوں، بلیوں اور مرداروں کو کھانے لگے۔ محترم ناظرین، اب ایک کالا بادل احقاف کی طرف بڑھنے لگا۔ اس کی وجہ سے ہر طرف اندھیرا چھا گیا۔ جب حضرت ہود علیہ السلام نے یہ دیکھا تو جان گئے کہ اب اللہ کا وعدہ پورا ہونے کا وقت قریب ہے۔ لہٰذا حضرت ہود علیہ السلام نے اپنے ماننے والوں کو ساتھ لیا اور خطیرہ نامی بستی کی طرف ہجرت کر گئے۔ جیسے ہی حضرت ہود علیہ السلام نے احقاف سے ہجرت کی تو اسی وقت عذاب کی ابتدا ہو گئی۔ بادل بالکل شدید سیاہ ہو گئے اور طوفان برپا ہو گیا۔ اتنی تیز آندھی چلی کہ ان کے دل دہل گئے۔ اس خطرناک آندھی کی وجہ سے ہر چیز زمین پر گرنے لگی۔ ہوا کے زور سے قوم عاد کے قائم کیے ہوئے مضبوط ستون زمین بوس ہونے لگے۔ اس آندھی نے قوم عاد کے عظیم الشان محلات کو اڑا کر رکھ دیا۔ 750 فٹ لمبے قد والے انسان آندھی میں تنکوں کی طرح اڑ رہے تھے۔ ہوا اتنی شدت سے ان کے سروں کو ٹکراتی کہ ان کے دماغ نکل کر ان کے چہروں پر گر جاتے۔ یہ طوفان اتنا شدید تھا کہ آندھی آگ کے بگولوں کی طرح ان لوگوں کے گھروں میں گھس گئی اور لوگوں کو اٹھا کر باہر پھینک دیا۔ اللہ تعالیٰ نے اس آندھی کے طوفان کو 7 راتوں اور 8 دنوں تک جاری رکھا۔ اس طرح سے اب احقاف کا وہ علاقہ جو کبھی جنت نظیر تھا اور نہایت دل فریب تھا، اب صحرا اور تباہ شدہ زمین میں تبدیل ہو چکا تھا۔ ناظرین، اگر اہل کتاب کی بات کی جائے تو ان کی کتابوں میں احقاف یا شہر ارم کا کوئی تفصیلی ذکر نہیں ملتا۔ البتہ نفیلیم نامی مخلوق کا ذکر ہے۔ ترجمے کے مطابق نہایت لمبے قد والے لوگ ہیں، لہٰذا یہ ممکن ہے کہ اولڈ ٹیسٹامنٹ میں جس نفیلیم کا ذکر کیا گیا ہے وہ قوم عاد ہی ہوں۔ بہرحال ناظرین، اللہ پاک نے قوم عاد کو اس صفحہ ہستی سے اس طرح سے مٹا دیا کہ لوگ صرف ان کو کہانی سمجھنے لگے۔ لیکن ناظرین، ہزاروں سال بعد قرآن پاک میں قوم عاد اور احقاف کی تاریخ کو دوبارہ دہرایا گیا تاکہ لوگ اس قوم کی حقیقت کو یاد رکھ سکیں اور نصیحت حاصل کر سکیں۔ ناظرین، اگر موجودہ وقت کی بات کی جائے تو احقاف کا علاقہ آج یمن اور عمان کے علاقوں میں 2.5 لاکھ اسکوائر میل تک پھیلا ہوا ہے، جہاں ہر طرف ریت کے ٹیلوں اور وحشت و ویرانی کا راج ہے۔ اسی وحشت کی وجہ سے عربی لوگ اسے حضر موت کہتے ہیں، یہاں تک کہ مقامی لوگ اور سیاح اس کے قریب جانے سے بھی گریز کرتے ہیں۔ بعد ازاں ایک شخص جس کا نام نکولاس کلیپ تھا، اس نے اس شہر کو دریافت کیا۔ نہایت تحقیق اور کھدائی کے بعد قوم عاد کے تباہ شدہ محلات اور ان کے ڈھانچوں کو دریافت کیا گیا۔ یہ بات تو طے ہے کہ جب کوئی قوم اللہ تعالیٰ کی قائم کردہ حدود سے ٹکراتی ہے یا ان سے تجاوز کرنے کی کوشش کرتی ہے تو تباہی و بربادی اس قوم کا مقدر بن جاتی ہے۔ قوم عاد نے بھی اللہ تعالیٰ کی قائم کردہ حدود سے تجاوز کرنے کی کوشش کی تو رب ذوالجلال نے قوم عاد کو دنیا سے اس طرح سے مٹا دیا جیسے وہ کبھی اس دنیا میں آئے ہی نہ تھے۔ ناظرین، اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں اور ہماری آئندہ آنے والی نسلوں کو دین اسلام کا سچا پیروکار بنائے، آمین ثم آمین۔ ناظرین، امید کرتی ہوں آپ کو آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اس ویڈیو کو لائک کیجئے، دوسروں کے ساتھ شیئر کیجئے، چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو پریس کرنا نہ بھولیے گا تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن بر وقت آپ کو مل سکے۔ حاضر ہوں گی ایک اور دلچسپ موضوع کے ساتھ، تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔